الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارا تعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمیشہ تازہ رہے، بڑھتا رہے، حضور علیہ السلام کی محبت موجزن رہے، ہر مسلمان کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت ہر وقت ٹھاٹھے مارتی رہے. ان پروگراموں کا یہی مقصد ہوتا ہے. کوئی بات دین کی محفل میں، مجلس میں سچی ہوتی ہے، کھری ہوتی ہے، لیکن اس کو سن کر برداشت کرنا، سمجھنا اور عقل کو استعمال کرنا، پھر عمل کے لیے آمادہ ہو جانا، اگر یہ جذبہ مجمع کا ہو تو انشاءاللہ بیٹھنا ہمارا بامقصد ہوگا. ہم اس وقت جو جمع ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پہ جمع ہیں. آج میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کو بیان کرنا ہے. ہمارے نبی رحمت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یہ کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے. جب میرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو کل جہان والوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا تو بات ہی ختم ہو گئی. آگے تو کلام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ آپ صرف رحمت للمسلمین ہیں یا رحمت للمؤمنین ہیں، بلکہ میرے رب نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو کل جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کیا کمال ہے کہ دو جملے قرآن پاک میں چمکتے ہوئے دبکتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. سورہ فاتحہ کو اللہ نے شروع کیا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کل جہانوں کو پالنے والا ہے. تو وہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کیا میں رب ہوں صرف مسلمانوں کا، میں روزی صرف مسلمانوں کو دوں گا، میں رب ہوں صرف مومنین کا. فرمایا نہیں، میں رب ہوں ایک خاص طبقے کا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا میں رب ہوں کل جہانوں کا، اور جتنی میری مخلوق ہے میں سب کو روزی دوں گا، میں سب کو پالوں گا. میں ایسے ایسے لوگ دنیا میں پھرتے ہیں جو ہمارے رب کی ربوبیت کا انکار کرتے ہیں، بلکہ وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں. داریاں ہیں. کیا اللہ نے ان کی روزی بند کی ہے؟ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے. کیا الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. کہ اللہ روزی سب کو دیتا ہے. تو میں یہ قصہ جو کتابوں میں تواتر کے ساتھ اکابر نقل کرتے آئے ہیں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، آپ کے ہاتھ میں عصا ہے. اللہ نے فرمایا پتھر کو مارو تو پتھر دو ٹکڑے ہو گیا. آپ نے پتھر
دو ٹکڑے ہو گیا. اب پتھر کے اندر ایک کیڑا موجود ہے, اس کیڑے کے منہ میں گھاس کا سبز پتا موجود ہے اور وہ اس کو کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ذرا کان لگا کے سنو یہ کیڑا کیا کہہ رہا ہے. تو کیڑا بول رہا ہے سبحان من یرانی, پاک ہے وہ جو مجھے اس پتھر کے اندر بھی دیکھ رہا ہے. اگر کسی کو عقیدہ کسی سے سمجھ نہ آئے تو تھوڑا سا اس کیڑے سے سیکھ لے. کیڑا کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ سبحان من یرانی, پاک ہے وہ جو مجھے دیکھ رہا ہے. اور پھر کہا کیا؟ سبحان من یسمع کلامی, پاک ہے وہ اللہ جو میرے کلام کو سن رہا ہے. کیڑے نے کیا سمجھا دیا؟ کیڑے نے کہا, اور آگے کیڑے نے کمال کر دیا, سبحان من یذکرنی ولا ینسانی. فرمایا اللہ اپنی ساری مخلوق کو رزق دیتا ہے, انسان اشرف المخلوقات ہے, اللہ ان کو رزق دے رہا ہے, جنات کو رزق دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ حیوانات کو رزق دے رہا ہے, بڑی بڑی مچھلیاں سمندر میں اللہ ان کو رزق عطا کر رہا ہے. اور مجھ جیسے چھوٹے سے کیڑے کو سبحان من یذکرنی ولا ینسانی, وہ مجھے بھی یاد رکھتا ہے اور کبھی بھلاتا نہیں ہے. ہم تو گئے گزرے ہو جائیں گے اگر اپنے رب کی ہمیں پہچان حاصل نہ ہو. ہم تو کیڑے سے بھی گر جائیں گے. اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر رب کی پہچان نہیں ہے, اور اگر رب کی پہچان ہو گئی سب کچھ مل گیا. اور میں آپ کو بتاؤں, ہمیں رب کا کوئی پتہ نہیں تھا, ہمیں پہچان کروائی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمیں تو انہوں نے پہچان کروائی ہے. اس لیے ساری دنیا کے دوش پر, ان کے کندھوں پر محمد مصطفیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں رب کی کیا کرائی ہے؟ پہچان. ورنہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے ہندوستان میں ایک پروفیسر کو دیکھا, وہ پروفیسر تھا, لیکچرار تھا, عقل مند شمار ہوتا تھا, بڑا دانش مند سمجھدار شمار ہوتا تھا, لیکن میں نے اس کو دیکھا تھا وہ ہندو, وہ گائے کی پوجا کر رہا تھا, گائے کا پیشاب پی رہا تھا, اس کی لیٹ کو, اس کے گوبر کو اپنے جسم پر مر رہا تھا. اس وقت مجھے یاد آیا کیا کمال ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس نے ان گندگیوں سے ہمیں نکالا ہے. کتنا پاکیزہ مذہب عطا فرمایا صلی اللہ. ہر جگہ میں کہہ رہا ہوں کہ سر سجدے میں رکھ کر ہم گھنٹوں اللہ کا شکر ادا کریں. شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ اس نے مومن بنایا اور سب سے افضل پیغمبر کی امت میں شامل فرما دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے بھائیو, وآلہ بھی کہا کرو, صلی اللہ علیہ وسلم میں وآلہ بھی کہا کرو. کہ ایک آدمی جو سفر بہت کرتا رہتا تھا اور جہاز کے عملے میں شامل تھا, آتا جاتا رہتا تھا, اس کی ایک عادت تھی. اپنا واقعہ لکھتا ہے کہ میری عادت تھی کہ میں درود پاک پڑھتا تھا, لیکن سب سے چھوٹا درود پاک میں نے منتخب کیا کہ تعداد زیادہ بڑھے گی تو مجھے ثواب زیادہ ہوگا. انسان ہے لالچی, جس طرح دنیا کا لالچ ہوتا ہے نا, تو بعض لوگوں کو ایک اچھا لالچ نیکیوں کا بھی لگ جاتا ہے. اللہ کرے یہ لالچ سب کو لگے. اچھا جذبہ تھا کہ درود پاک وہ پڑھوں میں کہ درود بھی پڑھا جائے اور زیادہ تعداد میں پڑھا جائے. تو سب سے چھوٹا درود پاک وہ میں نے تلاش کیا, تو وہ درود پاک مجھے ملا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی محدثین کا درود پاک ہے. اصل میں حدیث کی کتابوں میں نام بہت آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا, اس لیے محدثین کیا پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ, تاکہ بار بار پڑھنا ہے تو یہ نہ ہو کہ درود چھوٹ جائے, بار بار پڑھا جائے اور مختصر سے مختصر پڑھا جائے. کہا کہ میں یہ درود پاک پڑھتا تھا, تو ایک مرتبہ مجھے نیند آئی, میں سویا ہوا تھا, کیا دیکھتا ہوں خواب کے اندر ایک فون ہے, گھنٹی بجی, میں نے اٹھایا, میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے
آگے سے آواز کسی خاتون کی تھی، مرد کی نہیں تھی. تو میں نے پوچھا کہ آپ کون بول رہی ہیں؟ کیونکہ با عظمت آواز تھی، ایک پاکیزہ آواز تھی، ایک عفت والی آواز تھی، ایک طہارت والی آواز تھی، ایک عجیب و غریب روحانی آواز تھی. فرمایا کہ میں تمہاری ماں عائشہ بول رہی ہوں. ہماری ماں خدیجۃ الکبریٰ بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ بھی ہماری ماں ہے، حفصہ بھی ہماری ماں ہے، ام حبیبہ بھی ہماری ماں ہے، حضرت سودا بنت زمعہ بھی ہماری ماں ہے، زینب بنت جحش بھی ہماری ماں ہے، زینب ام المساکین بھی ہماری ماں ہے، حضرت صفیہ بھی ہماری ماں ہے، اور ازواج مطہرات یہ کل کی کل ہماری روحانی مائیں ہیں. اور ہم ان ماؤں کا دل سے احترام کرتے ہیں، صرف احترام نہیں کرتے، ذریعہ نجات سمجھتے ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور اما عائشہ کے بارے میں احادیث موجود ہے. جبریل آتے تھے اور آ کر کیا کہتے؟ ایک مرتبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کھانا لے کے آ رہی تھی، بخاری کی روایت ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے پاس آپ کی زوجہ آ رہی ہیں خدیجۃ الکبریٰ، تو ان کو میرے سلام کہہ دیں اور جنت میں ایک محل کی خوشخبری بھی سنا دیں. دوسری روایت میں آیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس موجود تھی کمرے میں، حجرے میں. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ میری طرف سے ام المومنین حضرت عائشہ کو بھی میرے سلام کہہ دیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فون پر کیا جواب ملا؟ میں تمہاری ماں عائشہ بول رہی ہوں. ام المومنین نے دوسرا جملہ بولا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، فرمایا کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو درود پڑھتے ہو، ہمارے اوپر درود کیوں نہیں پڑھتے؟ بعض لوگ بڑے ایسے نیک ہوتے ہیں، ان کا عمل اللہ کے ہاں بڑا قبول ہوتا ہے، تو تم ہمارے اوپر درود کیوں نہیں پڑھتے؟ آئندہ کے لیے ہمارے اوپر درود پڑھا کرو اور یوں درود پڑھا کرو، کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیسے پڑھا کرو؟ صلی اللہ. اس میں ازواج نبی بھی آ گئی، اس میں بنات نبی بھی آ گئی، اس میں حضور کی اولاد حسن و حسین بھی آ گئے، اس میں محسن بھی آ گئے، اور اس میں امام زین العابدین بھی آ گئے. ہر خالص سید قیامت تک آنے والا وہ آل میں شامل ہو گیا ہے. اس لیے اللہ پاک نے سادات کو بڑی شان بخشی ہے، ان کا خون نرالا ہے، نرالا بھی ہے اور ان کا خون آلہ بھی. اس لیے ہم سادات کی جوتیوں کو اپنے سر پہ رکھنا سعادت سمجھتے. سادات سادات ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کے واجبات میں سے ایک واجب حق یہ ہے کہ آپ کی آل اولاد اور گھر والوں کی عزت کی جائے، آپ کے گھرانے کا احترام کیا جائے، آپ کی طرف منسوب آپ کے اصحاب کا احترام کیا جائے، صدیق اکبر کا احترام کیا جائے، عمر فاروق کا احترام کیا جائے، عثمان غنی کا احترام کیا جائے، حیدر کرار کا احترام کیا جائے، حسن و حسین کا احترام کیا جائے. اللہ پاک نے امام زین العابدین کو کیا بنایا تھا؟ بادشاہ وقت حرم میں ہے، امام زین العابدین بھی حرم میں ہے. تو کسی نے آ کر کہا کہ بادشاہ آیا ہوا ہے. امام زین العابدین کو کہا رحمت اللہ علیہ، علی نام ہے ان کا. یہ ایک آدمی آگے کہ جی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے، آپ حضرت حسین کے بیٹے ہیں. حسین کے بیٹے کی عزت کس نے بنائی؟ اللہ. کربلا میں بچنے والے امام زین العابدین، ان کے بارے میں البدایہ والنہایہ میں لکھا، جملہ بعد میں سناتا ہوں. حافظ ابن کثیر نے لکھا رحمہ اللہ نے، ان کو زین العابدین اس لیے کہتے ہیں کہ رات دن میں 5 وقت نماز فرض کے علاوہ جو حضرت نفل پڑھتے تھے 24 گھنٹوں کے نوافل جب شمار کیے گئے تو حضرت کا ہمیشہ یہ معمول رہا 1000 رکعات پڑھا کرتے تھے. کیسے لوگ تھے، اللہ کی قسم کمال کے لوگ تھے. یہ آیا نا بندہ، یہ بادشاہ آیا ہوا ہے جی، اتفاق ہے آپ بھی حرم میں وہ بھی حرم میں، کوئی آپ کی تمنا ہو، کوئی آرزو ہو، کوئی دنیا کا کام ہو تو آپ ان کو کہہ دیں، یہ آپ کا کام کر دیں گے. کچھ مانگنا ہے تو اس سے مانگ لیں. میرے بھائیو، آج کا امام زین العابدین کا یہ جملہ دل کی تختی پہ لکھ کر جاؤ. یہ پیارا جملہ کیسے انہوں نے بولا ہوگا، مجھے سمجھ آ گئی ہے. کیوں؟ خون جو پاکیزہ ہے تو جملے تو پاکیزہ ہی نکلنے ہیں نا. تو میں عرض کروں، حضرت امام زین العابدین نے
اس بادشاہ کے چمچے کو کیا جواب دیا؟ کروڑ درود و سلام ہو حسین پر بھی اور اس کی آل پر بھی۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تو کہتا ہے کہ بادشاہ سے کچھ مانگ لے، دنیا مانگوں یا آخرت مانگوں، یہ تو بتا۔ اس نے کہا جی ظاہر ہے کہ یہ آخرت کی نعمتیں تو دے نہیں سکتا، جو بھی دے گا تو دنیا دے گا، یہ اس کے پاس مال بہت ہے، آرڈر شارڈر کر دے گا، کوئی مربے شربے دے دے گا، کوئی سونا چاندی دراہم اور دنانیر، کوئی کپڑے شپڑے، یہ چیزیں دے دے گا۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا یہ آخرت نہیں دے سکتا۔ کہا نہیں دے سکتا، آخرت کی تو کوئی چیز اس کے قبضے میں ہے نہیں۔ فرمایا تو دنیا کا مشورہ دے رہا ہے، اور دنیا تو کبھی میں نے اپنے رب سے نہیں مانگی، دنیا تو ذلیل اور حقیر ہو کر ہمارے قدموں میں آتی ہے، تو میں کیسے اس سے مانگوں؟ اور پھر حرم میں غیر اللہ سے سوال، غیروں کے سامنے سوال کروں؟ بھول ہے لوگوں کو کہ ہم صرف صحابہ کا نام لیتے ہیں، نہیں، ہم ابو بکر کے بھی غلام ہیں، علی کے بھی غلام ہیں، ہم ام المومنین عائشہ کے بھی بیٹے ہیں، غلام ہیں، اور فاطمہ الزہرا خاتون جنت عزت نساء اہل الجنہ۔ اس لیے کسی کی عزت اور تکریم میں کبھی فرق محسوس ہی نہیں، یہی تو مومن کی نشانی۔ تو اس لیے مجمع سے درخواست کی میں نے کہ آپ بھی وآلہ کو شامل کر لیا کریں، اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھو، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی میں جب دعا کرتا ہوں تو درود میں پڑھتا ہوں تو کیا ایک ثلث میں آپ پر درود پڑھتا ہوں یہ کافی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کافی ہے لیکن بڑھا لے تو بہتر ہے۔ کہا جی دعا کا آدھا حصہ وقت لگا تو درود پڑھ، کافی ہے، بڑھا لے تو اور اچھا ہوگا۔ تو کہنے لگے کہ میں پوچھتا رہا، یہ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام سے میں نے عرض کی کہ اگر میں ساری دعا میں کچھ نہ مانگوں اور ہاتھ اٹھا کے آپ پر درود پڑھتا رہوں، فرمایا اللہ تیرے غم بھی ختم کر دے گا، تیری حاجتوں کو بھی پورا فرما دے۔ ایک مرتبہ میں نے مقتدیوں کو کہہ دیا آج کوئی دعا نہیں مانگنی، آج ہاتھ اٹھاؤ، تم بھی درود پڑھو، میں بھی درود پڑھوں۔ اللہ نے ہمارے نبی کو کل جہانوں کے لیے کیا بنایا؟ رحمت۔ مومنین کے لیے تو آپ رحمت ہیں ہی، میں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مالا مال ہیں، ہمیں آپ کی برکت سے ایمان نصیب ہوا، آپ کی برکت سے توحید نصیب ہوئی، آپ کی برکت سے قرآن مجید نصیب ہوا، آپ کی برکت سے حدیثیں نصیب ہوئی، آپ کی برکت سے دین کا فہم نصیب ہوا، آپ کی برکت سے حج اور عمرہ نصیب ہوا، آپ کی برکت سے رمضان المبارک کے روزے نصیب ہوئے، آپ کی برکت سے اس امت کو، ہمیں اور آپ کو لیلۃ القدر نصیب ہوا، سب کچھ حضور کی برکت سے ہمیں نصیب ہوا۔ یہ دنیا میں ہے اور آخرت میں حضور کی سفارش نصیب ہوگی اور حضور کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ دین کی صحیح صورت کو بیان کرنا علماء کی ذمہ داری۔ یاد رکھیں ولادت با سعادت کی خوشی ہر مسلمان کو۔ فاطمہ بنت عبداللہ ایک خاتون کہتی ہے جب حضور پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہاں اس کمرے میں موجود تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب حضور کی ولادت ہوئی سارا کمرہ منور ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ وقت بڑا اللہ نے منتخب کیا، وہ وقت کیا تھا؟ صبح صادق کا وقت تھا، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کیا؟ اب میرا حبیب آ گیا ہے، دنیا سے شرک کا اندھیرا ختم ہو جائے گا، بدعات کا اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ اب میرے پاک پیغمبر کی برکت سے ان کے واسطے سے دنیا کو ہدایت نصیب ہوگی، روشنی نصیب ہوگی۔ علماء کہتے ہیں کہ اصل میں یہ بھی ممکن تھا کیا رات شکایت کرتی اے اللہ تو نے محمد مصطفیٰ کو دن میں پیدا کیا، مجھے کیوں نہیں سعادت بخشی؟ اور اگر رات میں پیدا ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دن شکوہ کرتا کہ مجھے کیوں محروم رکھا گیا۔ تو فجر صادق کے وقت رات کا کچھ حصہ اندھیرا، اس کے اثرات ابھی باقی ہوتے ہیں اور دن آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اس سعادت سے نوازنا تھا، دن کو بھی اور رات کو بھی، تو اس وقت میں پیدائش رکھی ہے تاکہ دن بھی خوش ہو جائے اور رات بھی خوش ہو جائے۔ میری ایک دست بستہ گزارش ہے،
ہمارے نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی ہے سب کو الحمدللہ، بلکہ ہمارے لیے تو حضور فخر ہے صلی اللہ. لیکن میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں، محبت حضور سے بہت کرنی ہے، لیکن 3 کام آپ نے نہیں کرنے. پہلا کام آپ نے یہ نہیں کرنا کیا کہ ولادت کی خوشی میں بھنگڑے نہیں ڈالنے، ناچنا نہیں. یہ ناچنا ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات میں سے نہیں. ادھر عصر کی اذان ہو گئی، بلاوا آ گیا کہ نماز پڑھنے آؤ، ادھر گانے چلا کر نعتیں چلا کر نعت پڑھنی چاہیے، مسجد میں آ کر پاکیزہ ماحول میں پڑھنی چاہیے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا، عاشق رسول ناچ رہا ہے. جو بھی عقل مند بندہ ہوگا انشاءاللہ میری بات کو قبول کرے گا. اسلام میں عیدیں صرف اور صرف 2 ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید اگر آپ نے بدعت کو اختیار کیا اور عیدیں بڑھانا شروع کی، میرے بھائیوں یہ کام آپ کے لیے نقصان دہ ہے. آپ کے لیے آپ اضافے نہ کریں، ورنہ پھر تیسری کے بعد چوتھی عید، پھر آپ بڑھتے جائیں گے، پتہ نہیں سال میں کتنی عیدیں آپ شروع کر دیں گے. اس لیے وہی 1400 سال پہلے لوٹ جاؤ. صحابہ کو، مسلمانوں کو، اہل بیت کو حضور نے کتنی عیدوں کا اعلان فرمایا؟ کون کون سی 2 عیدیں؟ ایک عید الفطر اور دوسری عید میں آپ کو بدعت سے کیوں روک رہا ہوں؟ آپ کا نقصان نہیں کرنا چاہتا، آپ سے بغض نہیں، آپ سے پیار ہے، آپ سے محبت ہے کہ آپ دین کی صحیح شکل کو سمجھیں. بدعت سے بچو، اضافے سے بچو، اضافہ نہ کرو. بدعت انتہائی کبیح عمل ہے، بہت برا عمل ہے. مجھے اور آپ کو نا ایک بڑی امید ہے، بہت بڑی امید ہے کہ کل اللہ قبروں سے جب ہمیں اٹھائیں گے تو میدان محشر میں اللہ پاک ہمارے نبی کو حوض کوثر عطا فرمائے صلی اللہ علیہ. میں آپ کو سچ بات کہہ رہا ہوں اور ترمذی کی روایت سنا رہا ہوں. حوض کوثر، انا اعطینا، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا. حوض کوثر ماؤہ، اس کا پانی احلا من العسل، اس کا جو پانی ہوگا شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. نہ روح افزا ڈالنے کی ضرورت ہے نہ جام شیرین. وابیض من الثلج، یہ برف کے اولے سفید رنگ کے ہوتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اس کا جو رنگ ہوگا برف سے زیادہ سفید ہوگا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت اس دنیا میں بھی بہت زیادہ، آپ بڑے سخی تھے. اس کائنات میں حضور سے پہلے، حضور کے بعد کوئی سخی نہیں گزرا پڑا. سب سے بڑے سخی اللہ کے بعد ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ. وہاں بھی میدان محشر میں آپ کی سخاوت ہوگی. آپ جام بھر بھر کے اپنی امت کو پلا رہے ہوں، اور یاد رکھیں ایک لائن لگی ہوئی ہوگی جہاں نیکوں کو جام ملے گا، اس لائن میں انشاءاللہ ہم گناہگار بھی کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. استاد مولانا محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے ہوں گے، مولانا سرفراز خان صاحب صفتر رحمۃ اللہ علیہ آگے ہوں گے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آگے ہوں گے، صحابہ سب سے آگے ہوں گے، اور صحابہ کے پیچھے تابعین، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، طحاوی، یہ سارے کے سارے لائن میں ہوں گے، اور ہم گناہگاروں کو بھی وہ ادھر ایک لائن میں انشاءاللہ جگہ مل جائے گی. صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض مبارک پر جام لٹا رہے ہوں گے، جام پر جام دے رہے ہوں گے، اور ایک ایک امتی کو آپ جام بھر بھر کے پلائیں گے. پیالے ہوں گے. اچھا حدیث پاک میں پیالوں کا بھی ذکر ہے، پیالے کتنے زیادہ ہوں گے. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے شاید 2-3 پیالے ہوں گے تو پتہ نہیں کب باری آئے گی. مشکات میں جلد ثانی میں روایت ہے جتنے آسمان کے ستارے ہیں ان کے برابر حوض کوثر کے پیالے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے، اور ہر گناہگار کو دے دیں گے. اور اس کے بارے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا من شرب منہ شربتن لا یظمأ بعدها ابدا. فرمایا جس نے ایک مرتبہ میرے حوض کوثر کا پانی پی لیا نا، ایک مرتبہ، اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گا. اب آپ کا دل کر رہا ہے نا کہ ہمیں ملے. صحیح حدیث میں وارد ہے کہ سارے لوگوں کو، امتیوں کو آپ پانی پلا دیں گے. ایک طبقہ آپ کے حوض کوثر کے قریب آئے گا، فرشتے وہاں کہیں گے سحقن سحقن، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، ہم تمہیں پانی نہیں پینے دیں گے. یہاں سے اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، تمہیں پانی نہیں پینے دیں گے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے آپ تو رحمت اللہ، یہ میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو، میں ان کو پانی پلاتا ہوں، آنے دو۔ وہ کہیں گے اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ ان لوگوں کو آپ نے پانی نہیں پینے دینا، کیوں؟ لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب دنیا سے آ گئے، آپ کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھی، اس لیے دین میں اضافہ کرنے کی وجہ سے آج حوض کوثر کا پانی ان کو کتنے کام میں نے منع کر دیے، 2۔ تیسرا کام، عیسائیوں سے ایک رسم بد شروع ہوئی اور اس رسم بد کو مسلمانوں نے اختیار کر لیا، مسلمانوں نے اختیار کر کے اپنے بچوں کی سالگرہ منانا شروع کی۔ سالگرہ مسلمانوں کی تعلیم ہے نہیں، یہ کہاں سے چلی ہے؟ عیسائیوں سے چلی ہے، مسلمانوں میں یہ چیز نہیں تھی۔ پھر بڑھتے بڑھتے بعض لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ غلو کرنے لگے، زیادتی کرنے لگے، اور انہوں نے عیسائیوں کی وہ رسم جاری کر کے انہوں نے کہا ہم حضور کی سالگرہ منائیں گے۔ سالگرہ مناتے ہوئے ان سے جو کام ہوا ہم بچتے ہیں، اللہ کبھی بھی یہ ایسے کام کے نزدیک بھی ہمیں نہ لے جائے۔ کیک بنائے، کیک کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لکھا، محمد لکھا، اور پھر اس سالگرہ مناتے ہوئے چھری لے کر آئے اور محمد کے نام پر رکھ کر حضور کے نام کو کاٹ کے رکھ دی۔ یہ حماقت ہے، یہ جہالت ہے، یہ عشق نہیں ہے، ایسا کام بالکل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم عاشق رسول نہیں ہو، تم گستاخ ہو، تم بے ادب ہو۔ اگر عشق رسول کا قصہ سننا ہے، آؤ میں تمہیں اسی سلسلے میں ایک سچے عاشق رسول کی بات سنا کے ختم کروں۔ اس سچے عاشق رسول کا نام ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ شیر خدا، حدیبیہ کا میدان ہے اور مکہ کے لوگ کافر آئے ہوئے ہیں، ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، حضرت علی بھی موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمرہ اس سال آپ کو نہیں کرنے دیں گے، آپ اگلے سال آئیں، 3 دن مکہ میں رہیں، مکہ خالی کر دیا جائے گا آپ کے لیے، ہتھیاروں کے بغیر آئیں۔ اور یہ سارا صلح نامہ شرائط لکھی جا رہی تھی، لمبا صلح نامہ ہے، اور آپ علیہ السلام کی طرف سے اور ان کی طرف سے وہ تحریر کیا جا رہا ہے۔ اس کو تحریر کرنے والے، اس صلح نامہ کو لکھنے والے شیر خدا علی المرتضی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام جب لکھا گیا تو اس میں یہ تحریر ہوا، کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ کافروں کو آگ لگ گئی کہ محمد کے بعد رسول اللہ کیوں لکھوایا؟ اور آگ تو لگتی ہے کافروں کو، آج کے کافروں کو آگ لگی ہوئی ہے کہ محمد اتنے مقبول کیوں ہیں۔ تمہیں کیا پتا، جس کو اللہ بلند کرے ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ لاکا کیوں کہا؟ فرمایا ابہام کے بعد بیان کرنا تھا، ہم نے آپ کے لیے بلند کر دیا۔ کہ کیا بلند کیا ہمارے لیے؟ ذکرک، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ابہام کے بعد پھر بیان آیا، اوقاف نفس ہو گیا، دل میں بیٹھ گئی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے ذکر کو بلند فرمایا۔ اور اللہ نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وعدہ کیا، فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا ذکر ہوگا اے نبی ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا صلی اللہ۔ یہ وعدہ کیا اللہ نے۔ نماز میں اللہ کے ذکر کے بعد حضور کا ذکر ہے، جی اذان میں اللہ کے ذکر کے بعد نبی کا ذکر ہے، جنازے میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود شریف ہے، آپ کا ذکر خیر ہے۔ کون سی ایسی جگہ ہے، آپ قبر میں جائیں گے نا تو آپ سے فرشتے پوچھیں گے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے۔ رب کے نام کے بعد پھر پوچھا جائے گا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں بات عرض کر رہا ہوں، صلح حدیبیہ کے موقع پر کافر کہنے لگے آپ اپنے نام محمد کو تو لکھا رہنے دیں، رسول اللہ کو کٹوا دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہوتے تو پھر آپ میں ہم میں کیا اختلاف ہوتا، جھگڑا کیا تھا پھر۔ اس لیے یہ نام کٹوائیں، آپ آگے والا حصہ کٹوا دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھتے تھے کہ یہ ضد کر رہے ہیں اور
کٹوانے سے میری عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یہ اس وقت ضد کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرا نام محمد رہنے دو, محمد بن عبداللہ. یہ تو انہوں نے کہا آپ لکھ سکتے ہیں, لیکن رسول اللہ تم کاٹ دو کیونکہ یہ ضد کر رہے ہیں تو تم اس کو کاٹ دو. آج کل کے مصنوعی عاشقان رسول توجہ کے ساتھ سنو, تم کیک کاٹنے والوں اور محمد کے نام پہ چھریاں چلانے والوں, کیا تمہارے ہاتھ نہ کاٹ دیے جائیں جو محمد کے نام کو کاٹے؟ اس طرح اللہ کے نام کی عزت واجب ہے, محمد مصطفیٰ کے نام کی عزت بھی واجب ہے. احترام ہے حضور کے نام کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بادشاہ کتنا خوش نصیب تھا, ہندوستان کا بڑا نیک تھا, کہ اس کا ایک متعلق جو تھا اس کا نام محمد تھا, ہمیشہ محمد نام لے کر اس کو بلاتا تھا. تو ایک دن اس نے محمد نام نہیں لیا, کہا عبداللہ. بات سنو, اللہ کے بندے نام نہیں پکارا. اور اس کا بادشاہ سے تعلق اچھا تھا, بادشاہ نیک تھا. پریشان ہوا اور تنہائی میں پوچھ لیا کہ کیا وجہ ہے آج آپ نے میرا نام لے کر مجھے نہیں پکارا, کوئی ناراضگی تو نہیں؟ قربان جائیے ایسے نیک بادشاہوں پر. کیا جواب دیا؟ کہا کہ نہیں ناراضگی کوئی نہیں ہے, لیکن میں نے اللہ سے عہد کر رکھا ہے, کیا جب بھی تیرے حبیب کا نام لوں گا تو باوضو لوں گا. آج میرا وضو نہیں تھا اور تجھے بلانے کی ضرورت پڑ گئی تو میں نے کہا اللہ کا بندہ تو ہے نا, میں نے کہا اللہ کے بندے میری بات سن لے. آج کا مصنوعی عاشق رسول یا تو عقل نہیں ہے یا جہالت ہے یا تعصب ہے. حضور کے نام کی عزت کیوں نہیں کرتا تو صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے حضرت علی سے کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ کافر ضد کر رہے ہیں تم رسول اللہ کو کاٹ دو. سچے عاشق رسول کا جواب سن لو, تم سچے عاشق رسول ہو جو نئی نئی ایجادات کر رہے ہو, یا حضرت علی سے عشق سیکھیں. کس سے عشق سیکھیں؟ او ابو بکر سے عشق سیکھو, حضرت عمر سے سیکھو, حضرت عثمان سے سیکھو, حضرت علی سے سیکھو رضی اللہ ہو. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو حضور کا حسن کیسے تھا, شمائل کی روایت ہے کأن الشمس تجری فی وجہی, مجھے تو ایسے لگتا تھا سورج حضور کے چہرے میں گھوم رہا ہے صلی اللہ. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 14ویں کی رات تھی اور مدینہ پاک میں چاند چمک رہا تھا اور آب و تاب پر تھا, عروج پر تھا, پوری دنیا کو روشنی دے رہا تھا, مجھے بڑا بدر منیر بہت اچھا لگ رہا تھا. تو ایک نظر میں نے چاند پہ کی, آسمان کا جو چاند ہے ایک نظر میں نے وہاں کی, اور ادھر سامنے حضور بیٹھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, تو ایک نظر میں نے حضور کے چہرے انور پر کی. اچھا پھر ایسے خیال آیا حضور بھی حسین یہ چاند بھی حسین, اچھا میں بار بار دیکھ کر فیصلہ کروں کیا کہ ان میں سے زیادہ حسین کون؟ تو مرارن کئی بار میں نے اس کو بھی دیکھا, میں نے حضور کا چہرہ بھی دیکھا. افتانی قلبی, میرے دل نے فتویٰ دے دیا کیا جتنا بھی حسین ہے محمد زیادہ حسین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ بعض اللہ والوں کی بات مجھے بڑی پیاری لگتی ہے, 2 باتیں بڑی ہیں ان میں سے ایک سناتا ہوں. کیا اللہ نے رات کو معراج کرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا تو چاند کے قریب اور ستاروں کے قریب سے گزار کے بتایا تمہارے اندر روشنی رکھی ہے, میں نے تمہیں خوبصورت بنایا ہے, لیکن میرے محمد کا دیدار بھی کر لو ذرا, رکھو ذرا. کیا تم ماند پڑ جاؤ گے, تمہاری روشنیاں ماند پڑ جائیں گی, محمد کا حسن کبھی ماند نہیں پڑے گا صلی اللہ رج رج کے دیدار کر لو ذرا. تو یہ اہل دل کی باتیں ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو فرمایا؟ حضرت کیا فرمایا؟ اے علی وہ محمد نام رہنے دو اور رسول اللہ کاٹ دو, یہ ضد کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ اے اللہ کے رسول یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا, میں رسول اللہ کے لفظ کو اپنے ہاتھ سے کاٹ نہیں سکتا. کیوں؟ میرے ہاتھ میں سکت نہیں ہے, میرے ہاتھ میں ہمت نہیں ہے, میرے ہاتھ میں جارہ نہیں ہے, اس میں طاقت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کو اپنے ہاتھ سے کاٹوں. حضرت علی تو نہیں کاٹ رہے, سچے عاشق رسول. پتہ نہیں تو کون سا عشق رسول کر رہا ہے, حضور کے نام پر چھریاں چلاتے, شرم نہیں آتی تجھے؟ امید ہے مجمع میری بات سمجھ گیا ہوگا. ہم عاشق رسول ہیں, حضور کے نام کی عزت کرتے ہیں. ادھر سے حضور نے فرمایا, کیا فرمایا؟ اے علی اچھا اگر تم نہیں کر سکتے, سمجھ گیا نا کہ محبت موجزن ہے, علی کے
ہاتھ نہ چل سکیں گے. اور کیسے کاٹیں؟ علی رسول اللہ کیسے کاٹیں؟ آپ نے لے کر اس کو کاٹا. میرے رب نے وہی حدیبیہ کے مقام پر سورہ فتح نازل فرما دی. انا فتحنا لک فتحا مبینا. چلتے جاؤ. ویسے ایک بات ہے، اذان کے بعد ہمیں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں ہے اذان اور نماز کے درمیان کا وقفہ قبولیت دعا کا قبول ہوتی ہے. کون سی سورت نازل فرما دی؟ سورہ. پڑھتے جاؤ. جب آخری رکوع پر آپ پہنچیں گے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اس کی آخری آیت آپ پڑھ کر دیکھیں. اللہ آخری آیت کو کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ. یہ وہی حدیبیہ میں اللہ نے نازل کی سورت. اور اللہ نے فرما دیا کافر کٹوا بھی دیں، رسول اللہ تو کٹوا دیں، نہ لکھنا برداشت نہیں ہے، برداشت نہ کریں. یہ گواہی نہیں دینا چاہتے رسالت کی، نہ گواہی دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. وکفا باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ. اللہ کافی ہے گواہ. اللہ گواہی دے رہا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے. اے کافرو، اے مشرکو، اے منافقو، نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، لیکن اللہ کہتا ہے میں خود گواہی دیتا ہوں، میری گواہی کافی ہے. ہمیشہ کے لیے قرآن میں اب لکھ دیا گیا، پڑھا جا رہا ہے، منبروں میں، محرابوں میں، ہر جگہ محمد رسول اللہ کی صدا لگی ہوئی ہے. میرے بھائیوں، ایسا دائمی لکھوا دیا کہ کبھی یہ مٹایا اور پڑھا جائے گا ہمیشہ. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی تابعداری نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.